اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں سے قرآن کریم کے اندر ایک ایسے ٹاپک کو ڈسکس کروں گا جس کا تعلق سائنس سے ہے وہ ہے سائیکالوجی۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی ایک مثال دوں گا کہ کس طرح قرآن کے اندر سائیکالوجی کو ڈسکس کیا گیا اور کیسے ہم لوگ قرآن کے اوپر تفکر کر کے اس کے اندر سے سائیکالوجیکل جو ہے نا وہ بہت سارے سائیکالوجیکل پوائنٹس نکال سکتے ہیں۔ تو جو مثال میں پیش کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے وہ ہے سورہ مریم۔ سورہ مریم میں ایک جگہ حضرت زکریا علیہ السلام کو ایک بیٹے کی خوشخبری دی جاتی ہے اور ایک جگہ حضرت مریم کو ایک اولاد کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں آیت نمبر 9 میں، بلکہ قصہ شروع سے چلتا آ رہا ہے، جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت زکریا کو ایک خوشخبری دیتے ہیں۔ تو جب وہ خوشخبری دیتے ہیں تو زکریا علیہ السلام کہتے ہیں کہ انا یکون لی غلام، میرے پاس کیسے ایک لڑکا پیدا ہو سکتا ہے جبکہ میری بیوی بانجھ ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ تو اس کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو جواب دیتے ہیں اس کے اندر ایک سائیکالوجیکل پوائنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت زکریا کو جواب دیتے ہیں قال کذالک، وہ کہ اللہ یا فرشتے جو بھی جواب دیتے ہیں کہتے ہیں قال کذالک، ایسا ہی ہوگا، تیرے رب نے کہہ دیا کہ تیرے رب نے کہا کہ یہ اس کے اوپر بہت آسان ہے، ہوا علیہ ہین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، اور یہ کہ میں نے تمہیں پہلے پیدا کیا جب کہ تم کوئی چیز تھے ہی نہیں، جب تم نیست میں تم کچھ تھے ہی نہیں، میں نے تمہیں وجود بخشا۔ تو اب جب کہ تم ہو، یہ الگ بات ہے کہ تمہاری بیوی بانجھ ہے، تم بوڑھے ہو، لیکن ہو تو صحیح نہ، لیکن میں نے پہلے بھی تو تمہیں پیدا کیا جب کہ تم تھے ہی نہیں، تمہارا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ تو یہ جواب حضرت زکریا علیہ السلام کو دیا گیا جب انہوں نے پوچھا کہ میرے ہاں اولاد کس طرح ہو سکتی ہے۔ اب دوسری جگہ سورہ مریم ہی کی آیت نمبر 21 میں جو جواب دیا حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو، جب انہوں نے جب پوچھا قالت انا یکون لی غلام، میرے ہاں کیسے بیٹا ہو سکتا ہے جب تک حالانکہ مجھے کسی آدمی نے چھوا نہیں اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ تو یہاں جو اللہ جواب دیتا ہے وہ شروع اس طرح ہی ہوتا ہے قال کذالک، تو کہا کہ ایسا ہی ہوگا، قال ربک هو علیہ ہین، تیرے رب نے کہا ہے کہ یہ تو میرے اوپر بہت آسان کام ہے۔ اب آگے جو جواب دیا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ میں اس کو، اس لڑکے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بناؤں، وَرَحْمَةً مِّنَّا، اور میری طرف سے ایک رحمت۔ اب دیکھیے گا، میں صرف آپ کو ایک چھوٹی سی جھلک دے رہا ہوں کہ قرآن کے اندر سائیکالوجی کس طرح ڈسکس کی گئی ہے اور کس طرح ہم اس کے اندر سے انسان جو اپنے لیے سائیکالوجیکل پوائنٹس نکال سکتا ہے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کے اس سوال کو، اس کیوریوسٹی کو بجھانے کی کوشش کی، جب بجھائی، جواب دیا اللہ نے، تو اس وقت ان کو جو جواب دیا گیا اس میں ایک جو بات خاص طور پر جو حضرت مریم علیہ السلام سے مختلف تھی وہ یہ تھی، ان کو بتایا گیا کہ میں نے تمہیں پہلے پیدا کیا جب کہ تم کچھ نہ تھے، جبکہ جو حضرت مریم علیہ السلام اللہ علیہ کو جواب دیا گیا اس میں اللہ نے جو چیز مختلف بتائی وہ یہ بتائی کہ میں اس بچے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بناؤں گا اور میری طرف سے رحمت، وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا۔ تو آپ نوٹس کیجئے کہ جب اس میں سائیکالوجی جو سائیکالوجیکل پوائنٹ ڈسکس کیا ہے، جو میں نے سوچا ہے وہ یہ ہے کہ ایک جگہ ایک مرد کی جو ہے نا کیوریوسٹی کو حل کیا، ایک جگہ ایک عورت کی، اور ایک جنرل ویو ہے یہ میں نے اس کے اوپر جو تفکر کیا، یہ میرے اوپر اللہ نے جو میرے ذہن میں بات ڈالی وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ جب ایک مرد کو جواب دیا، یہ ایک جنرل پرنسپل ہمیں بھی پتہ ہے کہ مرد کو ہم جنرلی کہتے ہیں کہ
ان جنرل از اے ریشنل بینگ. عورت کو ان جنرل ہم لوگ جس طرح کہتے ہیں شی از این ایموشنل بینگ. تو مرد کی کیوریوسٹی کو ایک ریشنل آرگیومنٹ سے ایک حل کیا گیا، جبکہ ایک عورت کی کیوریوسٹی کو ایک جذباتی آرگیومنٹ سے سولو کیا گیا. حضرت زکریا علیہ السلام کو بتایا گیا کہ دیکھو لاجیکلی دیکھو تو جب تمہارا وجود تھا ہی نہیں میں نے تمہیں پیدا کیا، تو جب اب وجود ہے، بے شک تمہاری بیوی بانجھ ہو اور تم بوڑھے ہو لیکن وجود تو ہے نا. تو لاجیکلی اگر وجود نہ ہو اور وجود بخشنا زیادہ مشکل ہے، یا جب وجود پہلے سے ہو پھر بخشنا زیادہ مشکل ہے. تو ان کی ایک طریقے سے ایک مرد کو ایک لاجیکل آرگیومنٹ دے کے اس کو سیٹسفائی کیا گیا. دوسری جگہ حضرت مریم جو کہ ایک عورت ہے، جنرلی کہا جاتا ہے کہ عورت جو ہے اس کی سائیکالوجی میں ایموشن کا زیادہ بڑا وہ ایموشن اوور ویلمز ہر ریشنالٹی، زیادہ تر یہ کہا جاتا ہے. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا کہ واقعی میں ایک عورت کی جو اس کی جو الجھن ہے کہ میرے یہاں کیسے بچہ پیدا ہوگا جب کہ مجھے کسی مرد نے چھوا نہیں یا میں کوئی بدکار عورت نہیں. تو یہاں پہ اللہ نے جو جواب دیا وہ کچھ حصہ تو وہی تھا جو حضرت زکریا علیہ السلام کو شروع میں دیا، ایسا ہی ہوگا، یہ میرے لیے آسان ہے. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِّلنَّاسِ. اللہ نے کوئی اس میں کوئی ریشنل آرگیومنٹ اس طریقے سے نہیں دیا. اللہ نے بتایا میں اس کو ایک لوگوں کے لیے ایک نشانی بنانا چاہ رہا ہوں، اور رحمتم منا، ہماری طرف سے ایک رحمت ہے. تو آپ نے دیکھا کہ مرد کی سائیکالوجی میں یہ ایک جنرل رولنگ ہے، یعنی یہ اس طرح نہیں کہ مرد کے پاس کوئی جذبات نہیں ہوتے یا عورت سوچ نہیں سکتی ریشنلی، لیکن یہاں پہ جنرلی بتایا گیا کہ کبھی کبھار جو ہے نا اس طرح کی بڑی کیوریوسٹیز کو حل کرنا ہو، بہت بڑی کیوریوسٹی، تو جنرلی مردوں کے لیے جو سیٹسفیکٹری آنسر ہوتا ہے وہ ان کو چاہیے ہوتے ہے کوئی ریشنل آنسر جس سے ان کا مسئلہ حل ہو، اور عورت کو چاہیے ہوتا ہے کوئی جذباتی، کوئی ایسا آنسر جس سے ان کو ایموشنلی سیٹسفائی کیا جائے جس جواب سے. تو سبحان اللہ، اس میں مجھے یہ میرے ذہن نے تو یہی ایک سائیکالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے ان دونوں آیتوں کو کمپیئر کیا، کیونکہ یہ غالباً آمنے سامنے ہی ہے. تقریباً ایک صفحے میں حضرت زکریا علیہ السلام کو جواب دیا گیا، ایک صفحے میں اس کے سامنے والے صفحے میں حضرت مریم علیہ السلام کو جواب دیا. تو بس یہ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کرنا تھا کہ سبحان اللہ، خاص طور پہ آئی تھنک یہ سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس کو انٹرسٹنگ لگے گا یہ ٹاپک، کہ قرآن کو جو ہے سائیکالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے اسٹڈی کیا جائے. تو یہاں پہ بہت سارے اور ایگزامپلس ہیں میرے پاس. انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی، اللہ تعالیٰ توفیق دے، تو میں انشاءاللہ آگے آپ سے اور بھی ایگزامپلس شیئر کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.